کرتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے برآمدات بڑھیں گی، ڈالر کی قیمت میں اضافے کو روکا نہیں جا سکتا، ڈالر کے معاملے پر ہم مداخلت نہیں کرتے، اس کی قیمت کا تعین مارکیٹ فورسز کرتی ہیں۔ میں اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اطہر صاحب، ماہر معاشیات ہیں، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے ڈاکٹر اطہر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، ہم نے دیکھا 1 گھنٹے میں جس طریقے سے اضافہ ہوا، یعنی کہ 4 روپے 40 پیسے، یہ تاریخ میں کیا پہلی بار ایسا ہوا ہے؟ اور یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں کس کا نقصان ہے اور کس کا فائدہ ہے؟ جی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے پرسن فرام ایجوکیشن کہ اب یہ کرنسی کی فلکچویشنز اور خاص طور پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں ڈالر کی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس چیز کے علم کے لیے اکنامکس اور فائنانس کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، اس کی انفارمیشن کے لیے پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی ضرورت پڑے گی کہ جس سے آدمی ایسا ہو سکے۔ ابھی جو حال ہی میں جو ڈالر میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ بالکل بھی کسی بھی صورت میں کوئی ماہر معاشیات اس پر تبصرہ کرے گا تو وہ اسے سمجھ سے باہر ہوگی یہ چیزیں کہ یہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے امپیکٹ ایک نہیں کئی سیکٹرز میں ہوں گے اور کئی ہڈن سیکٹرز ہیں جس کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جا کے پوچھتے ہیں آپ سے ان سیکٹرز کے بارے میں۔ اشفاق صاحب، بار بار IMF اس بات پر اشارہ دیتا رہا کہ ڈالر کی جو صحیح قیمت ہے وہ 120 سے 125 کے درمیان ہونی چاہیے، تو کیا واقعی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں IMF کے سامنے؟ بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہم لکھتے رہے بولتے رہے کہ ریزرو میں بڑی تیزی سے کمی ہو رہی ہے اور ہمارا امپورٹس بھی بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹ میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، تو یہ اس کا ایک الٹیمیٹ آؤٹ کم ہے کہ کرنسی پہ دباؤ پڑا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے افضل صاحب کا ذکر کیا تھا، رانا افضل صاحب کا، تو ان کو میں دوش نہیں دوں گا کیونکہ ان کو تو جو لکھ کر دیا گیا ہے انہوں نے بول دیا اس کو وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ کیا بول رہے ہیں، لیکن بول دیا انہوں نے۔ دیکھیں میرا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان از ان اے ویری ڈائر کنڈیشن میں اس وقت ہے۔ ہمارے ریزرو جو ہے آپ نے دیکھا کہ نیٹ ریزرو پاکستان کا وہ نیگیٹو ہو گیا ہے $700 ملین کے قریب۔ ہمیں برآمدات کے لیے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، ڈیٹ سروسنگ کے لیے ڈالر چاہیے ہیں، تو اس وقت ہمیں ڈالر مل نہیں رہا ہے۔ جتنے عالمی مالیاتی ادارے ہیں، خاص کر ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، اس کے علاوہ جو پرائیویٹ کمرشل بینک سے جس سے ہم بورو کرتے تھے، وہ بھی ہچکچا رہے ہیں پاکستان کو پیسہ دینے کے لیے۔ انہوں نے سب نے یہ کہا ہے کہ جی آپ IMF کے پاس جائیں اور IMF سے لیٹر آف سپورٹ حاصل کریں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے، اور جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں چونکہ وزارت خزانہ میں وقت گزارا ہے اس لیے اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت میں اس وقت 2 ویوز ہیں۔ ایک ویو یہ ہے کہ ہمیں IMF کے پاس جانا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم IMF کے پاس گئے تو یہ پولیٹیکلی بہت ہمیں نقصان پہنچائے گا الیکشن کے زمانے میں کہ ہم دوبارہ IMF کے پاس چلے گئے۔ جو ہم نیریٹیوز دیتے ہوئے آئے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے، دن رات احسن اقبال صاحب یا مفتاح اسماعیل آج کل یہی بتا رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ اس کی نفی ہوگی، تو لہذا ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک جتنا ہمارے پاس ٹینیور رہ گیا ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس مشکلات ہوں گے، ہم وقت گزار سکیں گے، تو لہذا جانا چاہیے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے IMF سے بات چیت کی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپریل کے مہینے میں فرسٹ ویک آف اپریل میں غالباً IMF اور ورلڈ بینک کی اینول میٹنگ ہوگی واشنگٹن میں، جس میں ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب اور گورنر اسٹیٹ بینک وغیرہ یہ جائیں گے وہاں پر، اور انہوں نے IMF سے بات چیت شروع کرنی ہے ایک نئے پروگرام کے لیے۔ تو یہ ایک پرائر ایکشنز تھا کہ جی آپ بات چیت شروع کرنے سے پہلے، وہ جیسے ہم کوئی سودا کرتے ہیں نا تو ایک ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں ہم، تو یہ ایک ایڈوانس سودا کو پیمنٹ کی ہے بک کرانے کے لیے، تو یہ ایک ایڈوانس پیمنٹ کے طور پہ آپ کرنسی کو یہاں ایڈجسٹ کریں اور پھر جائیں واشنگٹن میں، اور اب جو چیز بات چیت کرنی ہے وہ بات چیت آپ کا کہنا ہے کہ وہ شروع ہوگی کہ ایک جھٹکے میں اتنا کرنسی کو۔ بالکل، یہ جو جھٹکا ہے یہ عوام کو کس طرح سے متاثر کرے گا؟ ڈاکٹر اطہر صاحب، آپ نے کہا کئی سیکٹرز متاثر ہوں گے، لیکن عام آدمی
جو کہ ایک تنخواہ دار آدمی ہے، وہ کس طرح متاثر ہوگا یہ ڈالر کی بڑھ سے؟ دیکھیے ڈالر کی قیمت جب بڑھتی ہے نا تو یہ ایک ڈالر کی قیمت بڑھانا ایک وہ چیز ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز کی قیمتیں بڑھانی ہو تو یہ ایک سرا ہے کہ ڈالر کو آپ مہنگا کر دیں تو اس کے بعد سے ایون کہ گھر کی ڈومیسٹک گروسری جو آپ لیتے ہیں وہ تک مہنگی ہو جاتی ہے. جب پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو پھر پیٹرول تو ہر چیز کی پیٹرول تو ویسے ہی مہنگا ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. پیٹرول مہنگا ویسے ہوتا جا رہا ہے ڈالر کی قیمت کے بعد اب اس کی امپورٹ پرائس بڑھے گی ظاہر ہے. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں مہنگا کرنے کا ایک ٹاپ آف اٹ ڈالر کو مہنگا کر دیں, اس کے بعد کی چیز پیٹرول کو مہنگا کر دیں تو ساری چیزیں مہنگا کرنے کا ایک جواز ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی کا جو آپ سوال کریے, عام آدمی جب ایک ویگن میں سفر کرتا ہے تو اس ویگن کا کرایہ بھی بڑھ گیا. تو جب اس کے ڈیلی ایکسپینڈیچرز اس طرح سے بڑھ گئے, سیلری اس کی وہی ہے, تو اب روپے کی قیمت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی نا کہ اب تو 10,000 روپے کا بھی نوٹ آ گیا. تو 10,000 روپے کا بھی جب نوٹ آ گیا مارکیٹ میں تو پھر اس کا مطلب کیا چیز ہے یہ کہ آپ نے روپے کی قدر خود گرا دی ہے. روپے کی قدر خود گرا دی ہے آپ نے. اس کا امپیکٹ میں نے بتایا نا کہ اگر میں فیلڈ کی بات کروں تو سب سے زیادہ امپیکٹ تو ایجوکیشن سیکٹر کو ہوگا. صحیح. اور سب سے زیادہ سورس آف آؤٹ فلو آف فارن ایکسچینج جو ہے وہ بھی ایجوکیشن سیکٹر ہے. یہ ہم ہزاروں کروڑ ڈالر جو ہیں ہم رائلٹیز بالکل. یہ آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں اشفاق صاحب سے یہ بات کروں گی کہ نواز شریف جو کہہ رہے ہیں, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس اقدام سے ایک تو یہ اقدام آؤٹ کم بھی ہے ہمارے اسی زمانے کے پالیسیز کا کہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو, جب ایکسپورٹ آپ کا گر رہا ہو, جب آپ کا ڈیٹ بڑھ رہا ہو, پھر بھی آپ کا ایکسچینج ریٹ ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہے, یہ ایک ان اکنامکس ہے. یہ اسٹوڈنٹ آف اکنامکس اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس سے دار صاحب کی کارستانی تھی کہ انہوں نے اس کو روک کے رکھا ہوا تھا. اور اسٹیٹ بینک میں وہ تھوڑے چند دنوں کے لیے ایک ایکٹنگ گورنر صاحب آئے, ریاض الدین, اور انہوں نے ایک ایکشن لیا, تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی, ان کو نکال باہر کر دیا انہوں نے فوراً. تو اتنا ٹوٹل کنٹرول رکھا تھا دار صاحب نے اسٹیٹ بینک کے اوپر میں کہ انہیں ہلنے نہیں دیا کرتے تھے. تو اس لیے وہ چلا رہے تھے. آج جب وہ چلے گئے ہیں اور یہ جو ایکیومولیٹڈ قسم کی چیزیں تھی, آج یہ ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جتنی بھی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے, وہ جو $1 مالیت کی چیز پاکستان میں آ رہی تھی اور وہ 105 روپے میں بک رہا تھا, آج وہی چیز 115-116 پہ بکے گا. بالکل اسی طریقے سے تمام پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی, ٹرانسپورٹ میں کرایہ بڑھے گا, اس سے مہنگائی ہوگی. اسی طریقے سے بجلی کی قیمت بڑھے گی, بجلی کی قیمت بھی ہم نے ڈالر پہ فکس کیا ہوا ہوتا ہے, اس لیے اس کی بھی قیمت بڑھے گی. وہ مصنوعی تھا, وہ دکھاوا تھا, وہ تمام تر دکھاوا جو ہے, وہ جو مصنوعی پن ہے وہ کھول کے سامنے آ گیا ہے. اور شکریہ ڈاکٹر اشفاق ہمارے ساتھ. ڈاکٹر اطہر صاحب, آپ کا میں لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں گی. سیکٹرز کی آپ نے بات کی تھی, کہاں تک کن سیکٹرز کو متاثر کرنے جا رہی ہے یہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت؟ دیکھیں, ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے یہ ایجوکیشن سیکٹر کو متاثر کرے گی, اور اب ہمیں بڑے وار فوٹنگ بیسس پر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ان آؤٹ فلو کے ایونیوز کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں. اب اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ آپ کراچی میں کیا, لاہور میں, ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی 4-5 ریسٹورنٹس بنی ہوئی ہیں, اور یہ ریسٹورنٹس میں بھی سارا فرینچائز کلچر ہے. ہم اپنی چیز کھاتے ہیں, نام باہر کر کے باہر ہم رائلٹی دیتے ہیں, تو اپنا بن کھاتے ہیں, اپنی مرغی کھاتے ہیں, اپنا پانی پیتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہماری ہی ہیں, ہم بناتے ہیں, لیکن نام ان کا رکھ کر ہم پیسے دیتے ہیں. تو یہ نام اگر ہم اپنا ہی رکھیں, اپنے کلچر کا نام رکھیں, اپنی زبان کا نام رکھیں, تو ہمارے پاس بہت بڑا ایک ایونیو ہے جو آؤٹ فلو آف فارن ایکسچینج کا ذمہ دار ہے, وہ یہ فرینچائز. اس سے ہمیں حد درجے بچنا ہوگا. اور کچھ ایجوکیشن سیکٹر میں ہمیں اب یہ چاہیے کہ یہ کیمبرج سسٹم کو تھوڑا سا ڈسکریج کر کے اپنے لوکل سسٹم کا اسٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کریں, اور اس کو آگے لوکل سسٹم کو جو ہے وہ آگے لانا ہوگا جب ہی ہم تمام تر چیزوں پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ آگے بڑھ جاتے ہیں ڈاکٹر اطہر صاحب, کیونکہ اب کرکٹ کا جو امریکی محکمہ دفاع نے کیا کہا ہے, اور امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا کہ افغانستان سے بھاگے ہوئے دہشت گردوں کے تعاقب میں پاکستان میں کوئی کارروائی کرے. دوسری جانب ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گرد گروپوں کے خلاف درست سمت میں کچھ مثبت اقدامات کیے ہیں, لیکن اسے اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اسرار کسانہ صاحب, میں آپ کی جانب پہلے آنا چاہوں گی. پہلے امریکہ
دھمکی آمیز لہجے میں بات کرتا ہے. اس بار ہم نے دیکھا کہ کچھ الگ سا ایک پیغام جا رہا ہے پاکستان کو امریکہ کی جانب سے. کس طرح دیکھتے ہیں تمام تر سچویشن کو آپ؟ دو قسم کی پالیسیز ہیں امریکہ کی. ایک تو ڈیکلیریٹری لیول پہ ہے کہ پاکستان کو ذرا تھوڑا سا سٹک دکھائی جائے, لیکن جب ان کی ملاقاتیں ہمارے آفیشلز کے ساتھ ہوتی ہیں تو کیرٹ بھی دکھائی جاتی ہے. تو یہ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی ہے جو کہ ہمیشہ سے امریکہ کرتا رہتا ہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب تھے وہ مل کے آئے ان کو, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ وہاں پہ گئے اور ساتھ ان کے کوئی بھی نہیں تھا. جو امریکن وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ ایک نوٹ ٹیکر تھے, لیکن ہمارا کوئی آدمی نہیں تھا وہاں پہ کیا معاملات طے ہوئے ہیں, کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, اس میں ہمیں اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے ایٹ دی ہائیسٹ لیول, کہ ایک پرائم منسٹر آف دا کنٹری یہاں پہ جا کے کسی دوسرے ملک کے سربراہ کو یا نائب سربراہ کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں کہ کیا کیا چیزیں وہ دیکھ کے آئے ہیں, ان کو کن کی کمپرومائز ہوا ہے, اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن امریکنز کا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہاٹ پرسوٹ کی آپ نے بات سنائی ہے, وہ ہاٹ پرسوٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہاٹ پرسوٹ کیا تو معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. اور پاکستان کا ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات اگر ان کے ساتھ خراب ہوئے تو افغانستان سے بالکل وے آف اور افغانستان میں اگر ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت مسائل ہو سکتے ہیں. اور طالبان کے جو حوالے سے بات ہے وہ سمجھتے بھی ہے امریکہ, لیکن بہت خطرناک سچویشن ان کے لیے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھتا بھی ہے امریکہ, لیکن بار بار محمود شاہ صاحب یہ جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا, یعنی کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے بہت کچھ پاکستان کو, یہ کچھ کیا ہے؟ اور یہ صرف ایک دباؤ ہے یا پھر واقعی امریکہ دھمکی ہی دے رہا ہے؟ دراصل امریکہ کی طرف سے دباؤ اور دھمکیاں جاری ہے. پاکستان نے ان کو کلیئر کیا ہے کہ پاکستان کے پاس اور فردر سپیس ہی نہیں ہے, نہ کوئی دباؤ قبول کرنے کی اور نہ ان کی دھمکیاں. ان کی دھمکیاں جو ہے ان کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں, جس سے دیکھ کر امریکہ نے اندازہ کر لیا کہ شاید یہ جو دباؤ کی پالیسی ہے یہ کام نہیں آ رہی ہے, اس لیے آہستہ آہستہ وہ کم ڈاؤن کر رہا ہے. اور یہ بات ہماری جو ان کے ساتھ مختلف لیول کے اوپر ملاقاتیں ہوتی ہے تو دفاعی جو ہمارے ہیں لوگ ان کی ساتھ ہوئی تھی, تو انہوں نے ان کو معلوم ہے مثال کے طور پہ ان کا روٹ جو ہے وہ ہمارے تھرو جاتا ہے, اور ان کو شک ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کریں گے تو ہم ضرور ان کا راستہ بند کریں گے. تو ان چیزوں سے وہ واقف ہے, اور یہ بات یعنی کہ آپ کا بھی وہی پوائنٹ ہے, نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کے بالکل, یعنی کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو وے آف ملنا ہے وہ پاکستان کے تھرو ملنا ہے, اس سے بنا کے بھی رکھنا چاہتا ہے. ایکچولی اب دراصل جو ہے میری بات ہوئی ہے ذمہ دار لوگوں سے, اور ان سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ایسے ہی معاملات ہے, اور انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. امریکہ کی جو نئی قیادت ہے ان کو ابھی اپنے وہ زور پہ خم ہے, دیکھتے ہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہے, بس یہی دباؤ کی پالیسی اور چلتی رہے گی, پاکستان سے مطالبات بھی چلتے رہیں گے. ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کامنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں. ہماری چینل کو لائک کرے, شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا